لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس ہفتے جس رسالے کے پڑھنے کی ترغیب دلائی، سادات کرام کی عظمت، اس میں درود پاک کی فضیلت نقل کی گئی ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان سلطان انس و جہاں رحمت عالمیہ سردار دو جہاں سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جانشین عطار کی ملاقات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے، تو اس وقت جانشین عطار بیعت فرما رہے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل جب بیعت کا سلسلہ ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ عز و جل وہاں بھی لیے چلیں گے آپ کو انشاءاللہ، جیسا کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور آج نیا سال سن 1440 ہجری کی ابتدا بھی ہے، اور آج یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کی تعداد ہوتی ہے جو اس یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی برکتیں سارا سال حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر ابھی آپ نے اب تک یہ تعویذ نہیں لکھا تو جہاں جہاں مغرب کا وقت قریب نہیں آیا ان کے پاس وقت ہے، لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام عبد الرحمن عطاری ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے میری طبیعت کچھ بھاری بھاری لگ رہی ہے، برائے مہربانی رہنمائی عطا فرما دیں۔ جی عبد الرحمن بھائی، طبیعت کی خرابی کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میری والدہ صاحبہ کو پتے کے اندر پتھریاں ہیں، بہت درد ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ دل میں تھوڑی تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو بتا دیں۔ دونوں تکالیف کا روحانی علاج آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی، شہزادہ عطار بیعت بھی فرمائیں گے سلسلہ عالیہ قادریہ رضوی عطاریہ میں۔ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ،
فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدین چینل کے ناظرین، کالز بھی آپ کی تشریف لا رہی ہیں اور ایس ایم ایس بھی آپ کے جمع ہو گئے، تو ایس ایم ایس بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، موٹاپے کا علاج بتا دو پلیز۔ ٹھیک ہے۔ ساجدہ والدہ کا نام صفیہ بی بی، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور پریشان رہتی ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، خالد حسین والدہ کا نام صفیہ بی بی، یہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور کاروبار میں بھی پریشانی رہتی ہے، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ اچھا، مدیحہ لیاقت، پاپا لیاقت علی، ماما سریہ، فادر ان لا نذیر احمد اور مدر ان لا۔ اچھا، یہ اس میں اندازہ نہیں ہو رہا کہ استخارہ کرنا کس کا ہے، مطلب خاندان کے کئی افراد کا پورا ایک ہے نا، وہ ایک دے دیا اس میں۔ بہرحال تو آپ اپنے کسی گھر کے محرم کے ذریعے 0213485871 اس پر گھر کے محرم کے ذریعے رابطہ کروا لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ ہو جائے گا۔ اگلا، وائف بہت بیمار رہتی ہیں، دعا فرما دیں، روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ کر کے بتائیں۔ ان کا نام نادیہ بنت شہناز ہے، دیکھ لیتے۔ اچھا جی، مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، نام سمیہ ہے اور والدہ کا نام مینا ہے۔ استخارہ کیا کرنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، کیا کرنا ہے تو اس کو فی الحال جی۔ اچھا، استخارہ کروانا ہے، میری ماما کی کزن ہے، ان کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، رشتہ اگر ہوتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے۔ ان کا نام سمیرہ، امی کا نام اختری ہے، تو اس کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جن جن کے استخارے کرنے سے ہم عاجز رہے، کیونکہ اس میں قوائف مکمل نہیں ہے، جیسی ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے معلومات اس حساب سے ہے نہیں، تو 0213485871 پر رابطہ کر لیجئے۔ ایک اور ایس ایم ایس لکھ لیجئے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، پیٹ خراب بھی رہتا ہے، بیمار رہتا ہوں اور کاروبار بھی بند ہے، دعا فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ نام ذوالفقار، والدہ کا نام حمیدہ بی بی، استخارہ فرما دیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میری آنٹی کی شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، پلیز استخارہ کر دیں۔ آنٹی کا نام رابعہ، والدہ کا نام صغرا بی بی۔ اچھا، انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارہ کر کے روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، بعض سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے تھے۔ سب سے پہلے ہمارے عبدالرحمن بھائی، یہ اپنے مسائل بیان فرما رہے تھے، کیا ان کے لیے روحانی علاج ہے؟ اور ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے پتے میں پتھری اور دل میں تکلیف کا روحانی علاج مانگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحمن بھائی، اللہ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور خوب
عبادت والی سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے، یا مومنو، یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ اسلام بھائی کی والدہ کے دل میں بھی تکلیف ہے اور پتے میں بھی پتھری ہے، اس کے لیے کیا عمل کریں گے؟ پتے کی پتھری کے لیے تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، وہاں پہ بہترین ایک تعویذ ملے گا انشاءاللہ الرحمن، اس سے شفا ملے گی۔ اور دل کے لیے، دل میں درد ہوتا ہے اور اس کے لیے امیر سنت کی طرف سے ایک روحانی علاج ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھ کر دل پر دم کیجیے، اللہ نے چاہا تو ضرور شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جن اسلامی بہنوں نے SMS کے ذریعے استخاروں کے لیے رابطہ فرمایا، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخاروں کے جوابات ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اس دوران آئیے ہم کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمود علی نام ہے، والدہ کا نام نور جہاں، جاب کرتا تھا وہاں سے میں ہٹا دیا گیا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں میں وہیں لگ جاؤں جو۔ اچھا، جہاں جاب چل رہی تھی دوبارہ چاہ رہے ہیں وہیں ان کی ملازمت ہو جائے۔ نعمت علی بھائی، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عارف ہے، میری ماں کا نام زلیخا بھی ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جی عارف بھائی، کاروباری پریشانی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، امی کا نام نسیم ہے، اور گھر میں سب لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، اور نہ کسی کا کام لگ رہا ہے نہ اور کچھ، جہاں بھی کام کے لیے جاتے ہیں وہیں سے جواب ہو جاتا ہے، بچے بھی بیمار ہیں اور گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ جی نہیں بھائی، رزق کی تنگی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اللہ پاک آپ کے گھر میں خوشحالی لے آئے، تنگ دستی دور ہو جائے، آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے SMS کے ذریعے ہم سے سوالات کرنے والے، ان کے استخاروں کے جوابات اور روحانی عائشہ فرماتے جائیے ون بائی ون انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلام بہن تھی ساجدہ بنت صفیہ کے، انہوں نے بتایا تھا کہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی جادو جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس وظیفے کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے اسلام میں تھے خالد بن صفیہ، انہوں نے کاروبار کا بھی مسئلہ بتایا اور اپنی بیماری کا بھی بتایا، اکثر بیمار آپ رہتے ہیں۔ خالد بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، تو پریشان نہ ہو، قریب ہی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات بھی حاصل کریں۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں موجود ہے کہ جو کوئی روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل عملیات وغیرہ کے معاملات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی نادیہ بنت شہناز، اکثر بیمار رہتی ہیں، استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو 111 بار پڑھے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی سمیرہ بنت اختری، شادی میں ان کے رکاوٹ ہے، استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، آپ کو چاہیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنا نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے اس ٹائم پہ تھے ذوالفقار بن حمیدہ، کاروبار کے انہوں نے مسئلہ بتایا اور پیٹ کی خرابی کا بتایا کہ اکثر پیٹ میں درد اور پیٹ خراب رہتا ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ ذوالفقار بھائی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محیی، یا محیی، یا محیی، یہ 10 بار پڑھیں، اپنے پیٹ پہ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی رابعہ بنت سورہ، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہو رہی،
استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. آپ کو اور آپ کے یعنی اسلامی بھائی کو چاہیے، جو آپ کے شوہر ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، مزید ہمارے پاس ایس ایم ایس جمع ہو گئے. بھائی میرا نام تعظیم ہے، عمر 18 سال، میرے سر میں درد رہتا ہے، مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بہت غصہ آتا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں، دوائی لی، آرام نہیں بن رہا، رات کو ڈر بھی لگتا ہے، بہت استخارے بھی کرائے، روحانی علاج بتائیں، شکریہ جی. ان کا استخارہ کرنا ہے، روحانی علاج بتانا، جی 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 دونوں چیزوں کا ذکر جی، کیا. دونوں استخارہ شاید دونوں چیزوں کا فرما رہے ہیں. اچھا، نام اسرار احمد، والدہ کا نام پروین. ڈیفیکٹ، اچھا ڈیفیکٹ کیا ہے؟ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، سلیکشن نہیں ہو رہا، پلیز استخارہ کر کے بتا دیجیے. دیکھ لیتے ہیں. مزید، میرے ابو کو 4 سال سے فالج ہے، استخارہ کریں اور روحانی علاج بتائیں. ابو کا نام نوازش علی ہے اور دادی کا نام خورشید بی بی ہے، مہربانی کیجیے. ضرور آپ کورس کرتے ہیں. اچھا، مجھے ڈر لگتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی، کوئی روحانی علاج بتائیں. ابھی عرض کرتے ہیں. میرے بھائی کا نام بلال احمد ہے، امی کا نام خورشید بی بی، والد کا نام محمد نواز. میرے بھائی جان نے دبئی جانے کے لیے پیسے اور کاغذ جمع کروا دیے ہیں، ویزے میں مسئلہ آ رہا ہے، استخارہ کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں. بلال ان کے بھائی کا نام ہے نا؟ جی، ٹھیک ہے. بلال بھائی کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام خورشید بی بی. دیکھ لیتے ہیں. اچھا، نام مصباح، امی کا نام نجمہ. اسٹڈی اور مینٹلی کام نہیں ہو پاتا، استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی عطا فرمائیں. عرض کرتے ہیں. اچھا جی، بشیرہ بی بی بیمار رہتی ہیں اور سانس کی بھی پرابلم ہے، استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیں. شمیم اختر بنتے بشیرہ بی بی ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محمد انوش اتاری، ان کو قطرے آنے کی شکایت ہے، آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. امی کا نام فرح اور میرا نام صوبیہ بنت فرح. استخارہ کر کے دیکھیں، رشتہ نہیں لگتا، بندش ہے کیا؟ دیکھ لیتے ہیں. طبیعت بہت خراب رہتی ہے، شاہدہ، والدہ کا نام مہر جان. دیکھ لیتے ہیں. اچھا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، کافی کوشش کر رہا ہوں، اپنا کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، چھوٹی سی عمر میں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اور استخارہ کر دیں پلیز، مجاہد الحسن اور والدہ کا نام ممتاز بی بی. عرض کرتے ہیں. والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، پلیز استخارہ کر دیں. والدہ کا نام راشدہ اور نانی کا نام اللہ رکھی ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نام ساجدہ اور امی کا نام غلام فاطمہ. گھر میں بہت جھگڑے ہیں، بچے نافرمان ہیں، دعا علاج بتا دیں. اور بیٹی کی شادی میں بھی رکاوٹ ہے، کاروبار نہیں ہے، دعا فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی بیماریاں، قرض داریاں، ناچاقیاں سب دور ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل غربت و ناداری سے نجات حاصل ہو جائے. اس کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر انتظار کیجئے. اس دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے کالرز جنہوں نے ہمیں کالز کی، ان کے جوابات کی طرف. جی، نعمت علی بھائی کے لیے کیا تجویز فرمائیں گے آپ؟ آپ فرما رہے تھے کہ دوبارہ وہیں جاب لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کرے، جو حق میں بہتر ہو وہ جو حق میں بہتر. اور پھر اس کے علاوہ مدنی قافلے سفر کر کے دعا کریں گے تو جلدی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے، یا سمیع 100 بار پڑھیے اور اس دوران گفتگو نہ کیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا مقبول ہوگی، اور آپ کے حق میں بہتر رہا تو انشاءاللہ وہیں پر جو ہے دوبارہ آپ کی جاب لگ جائے گی. اس کے بعد عارف بھائی ہیں، کاروباری طور پہ پریشان ہیں، ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ عارف بھائی، آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. اس کا روحانی علاج بھی، اور کوشش کیجئے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جا کے اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے. نظر بد کا علاج خود بھی سماعت فرما لیجئے، اور بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی چاہیں تو اس کو لکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے یہ جاتا رہے گا. اچھا جی، نعیم بھائی گھر میں سب بیمار ہیں، ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟
نعیم بھائی کے حوالے سے گھر میں سب لوگ بیمار ہیں، بہت پریشانی ہے، تو نعیم بھائی آپ پریشان نہ ہو، استخارے میں کوئی عملیات، جنات، اثرات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی دور ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ اگر آپ ایک عمل یہ کر لیں، آپ ایک تعویذ بنا لیں، اور وہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو بیماریاں یہ بھی دور ہوں گی۔ تو یا اللہ 786 بار جمعہ کے دن بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بھی بڑھے گا، مال و دولت میں برکت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جنہوں نے کالز کی شدت سے انتظار ہوگا کہ آپ کو آپ کی کال کا جواب ملے، اس کا روحانی علاج پیش کیا جائے، اس کا استخارہ کیا جائے، تو بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محمد عاطف منظور اتاری، والدہ کا نام شمشاد کوثر۔ پریشانی وہ جو ہے نا، وہ دماغ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، دماغی پرابلم دکھ رہا ہے۔ اچھا جی، دماغی پرابلم ہے۔ آصف منظور بھائی کے ساتھ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میرا نام اویس ہے اور میری امی کا نام شہناز۔ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، گھر میں میرے بھائی، میری امی سب بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی بند ہے، ابھی استخارہ فرما دیجیے۔ نام سمجھ لیا ان کا؟ اویس اچھا جی، معیز کہہ رہے ہیں۔ جی جی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد صادق اور والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، اور میں یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں کافی دنوں سے، تو اس حوالے سے جو ہے میں نے استخارہ کروانا۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صادق بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد رمضان ہے، میری والدہ کا نام منیر فاطمہ ہے۔ بہت تنگی اور پریشان حال میں رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ کچھ دن کام چلتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ اچھا جی، رمضان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی، میرا نام بلال حسن ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ بیگم، اور میرا مسئلہ، میرا کچھ سالوں سے روزگار نہیں ٹھیک ہو رہا بالکل بھی، اور اب شادی بھی کو بھی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، بچے بھی نہیں ہو رہے۔ اچھا جی، بلال حسن بھائی، آپ کی تنگی روزگار بھی دور ہو جائے، آپ صاحب اولاد بھی ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام راہیل طارق ہے اور میری والدہ کا نام تابینہ شاہین ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ میں تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، میں ویزے کی اپلائی کرتا ہوں باہر کام کے سلسلے میں یورپ کے، تو مجھے نہیں ہو رہا، اب میرا ویزا کینسل ہو رہا ہے۔ نام ان کا؟ نام دوبارہ انشاءاللہ عز و جل، اگر ہمارے اسلامی بھائی MCR والے۔ جی، مزید کال چلائیے۔ اچھا اسلامی بھائی، آپ کا نام سمجھ میں نہ آ سکا، نام آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ایک کام کریں، ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485871 پر آپ رابطہ کر لیجئے اور استخارہ کروا لیجئے۔ مزید کال چلائیے۔ اصغر حسین میرا نام ہے سر، والدہ کا نام صاب المئی ہے۔ مسئلہ سر یہ استخارہ کروانا ہے، گھر میں پریشانیاں سر، بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں، تکلیفیں نہیں جاتی ہیں، کاروبار نہیں ہے سر، دکان پر کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں اس کا۔ اچھا تصور حسین بھائی، آپ کا روحانی علاج، آپ کو گھر میں پریشانی بیماری، اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، ایک مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام جاوید خان ہے، میری والدہ کا نام گلمینا، اور مجھے 2-2.5 سال سے نیند نہیں آ رہی بالکل، اور سارا دن طبیعت پریشان رہتی ہے، کام پہ دل نہیں لگتا، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا اور پریشان رہتا ہوں۔ اچھا جی، جاوید خان بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کے لیے فرمایا، بذریعہ کال آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ درود و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے رہیے، اور بذریعہ SMS کئی عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں نے ہم سے استخاروں کے لیے اور روحانی علاج کے لیے رابطہ فرمایا۔ اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین۔ 1 بائی 1 ان سب کے جوابات ارشاد فرماتے جائیے، اور بھی بہت سارے SMS جمع ہو چکے ہیں ہمارے پاس۔ جی، سب سے پہلے ہمارے اسلامی بھائی تعظیم بھائی بتا رہے ہیں کہ سر میں درد آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، استخارہ کروایا، استخارہ کیا آپ کے استخارے میں تو آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا۔ سر درد کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے سر پہ آپ دم کر لیں۔
انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے اسلام میں تھے اسرار بن پروین، یہ جاب بھی نہیں مل پا رہی ان کو، استخارہ آپ کے کیا ہے اسرار بھائی؟ استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف 182 بار 182 ٹائم اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنا آسان و حلال ملازمت ملنے کے حوالے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو ملازمت مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی تھے، کہہ رہے کہ رات کو ڈر و خوف وغیرہ لگتا ہے، روحانی علاج آپ نے معلوم کیا، تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی یہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈر و خوف وغیرہ کے جو معاملات آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن مصباح بنت نجمہ، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، پڑھائی نہیں کر پا رہی، استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 115 بار یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 115 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور حافظہ بھی آپ کا مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد اسلام بنت شمیم بنت بشرا، سانس کا مسئلہ ہے، آپ نے بتایا تھا استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک سادہ کاغذ پر آپ لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار لکھ لیجئے اور اسے آب زمزم شریف سے دھو کے پئیں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلام بنت شاہدہ بنت مہر جان، اکثر بیمار رہتی ہیں، استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو 33 بار 33 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کے آپ پی لیں روزانہ، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے مجاہد بھائی تھے، بتا رہے کہ جاب نہیں ہے، استخارے کے لیے آپ نے فرمایا مجاہد بھائی استخارہ آپ کا کیا ہے تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، تو جاب ملنے کے حوالے سے ابھی یہ روحانی علاج بیان کیا ہے، تو آپ اس پہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلام بیان تھی ساجدہ بنت غلام فاطمہ، گھر میں لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں وغیرہ کے معاملات آپ نے بتایا کاروباری اور رزق کے حوالے سے، تو روحانی علاج آپ نے معلوم کیا، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ جو بلا ناغہ 7 روز تک یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست وظیفہ ہے یہ، کس رسالے کے کون سے صفحے پر ہے؟ یہ رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، صفحہ نمبر 30 صفحہ 30 پر ہو گئے مکمل؟ جی چاہیے، بہت سارے SMS مزید جمع ہو چکے ہیں ہمارے پاس، اگر موقع ملا ممکنہ صورت میں ہمارے پاس وقت ہوا تو آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے ہم پوری۔ اچھا، میں 3 سال سے بیمار ہوں، میرے پاپا کا کام بھی خراب ہے، استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ نام آپ نے بتایا نہیں اپنا، بہرحال اچھا جی، والد صاحب کے لیے کاروباری پریشانی کے لیے اور ان کی بیماری کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، میری والدہ ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، صبح اٹھتی ہیں اور شام میں ان کا نام نرگس، ان کی والدہ کا نام حمیدہ ہے، پلیز استخارہ بھی کریں، وظیفہ بتائیں، ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، امی کا نام اللہ رکھی ہے، ان کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دل بہت گھبراتا ہے، روحانی علاج بتائیں۔ جی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ نام محمد عثمان علی، ابو کا نام اسلام الدین اور امی کا نام نصرت ہے، عثمان علی بن نصرت، میری طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر دیں، عرض کرتے ہیں۔ اچھا، نام لیاقت اللہ، میری جاب نہیں لگ رہی، آپ استخارہ کر دیں، اور میرے رشتے میں بھی بہت رکاوٹ ہے سب بہن بھائیوں میں۔ اچھا، نام رضوانہ ہے، والدہ کا نام نور خاتون، میں بیمار رہتی ہوں اور میرا رشتہ بھی نہیں آتا، پلیز مجھ کو بتا دیں، میرے مسئلے کا حل بتائیں، ابھی عرض کرتے ہیں۔ اچھا، میرا نام بشرا ہے، میرے لیے استخارہ کریں،
میرے رشتے بالکل نہیں آ رہے، پلیز استخارے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بھی دے دیں، اچھا رشتہ ہو جائے، مہربانی ہوگی۔ جی بالکل عرض کرتے ہیں، حافظہ مضبوط ہونے کا وظیفہ بھی کسی نے مانگا ہے، تو ممکنہ صورت میں اگر ہمارے پاس گنجائش ہوئی وقت میں تو استخارے بھی جوابات بھی دیں گے، روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، آئیے ہم اپنے ویڈیو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلمن قید سے رہائی کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قید سے رہائی کا وظیفہ، ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، قید سے رہائی کا وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 108 مرتبہ یا حقو یا حقو یا حقو 108 مرتبہ جو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد، وہ قید سے رہائی پا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو وظیفہ آپ کو عرض کیا گیا یا حقو والا، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 253 پیج نمبر 253 پر وظیفہ نمبر 53 ہے۔ یا حقو، اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل قید سے رہائی پائے گا۔ جی مزید ویڈیو سوال چلائیے۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بھلائی پانے کا اور کاروبار چلنے کا برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ بھلائی بھی حاصل ہو اور کاروبار بھی چل جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بھی چل جائے اور بھلائیاں بھی حاصل ہو جائیں۔ آپ یوں کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں اور اسے اپنے گھر میں آویزاں کر دیں، اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی چمک جائے گا، رزق میں فراخی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور کوئی اگر ویڈیو سوال ہو تو چلا دیجیے۔ کنوارے لڑکے کی جلد شادی ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، کنوارے لڑکے کی جلد شادی ہو جائے، اللہ پاک ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے، ان سب کو جلد نیک اور پابند سنت رشتے عطا فرمائے۔ اے لیجیے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل شادی کا وظیفہ بھی ہم عرض کرتے ہیں، اسے آپ کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کے جلد اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص یہ 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اس دوران ناغہ نہ ہونے پائے۔ اگر ناغہ ہو گیا تو دوبارہ سے یہ عمل شروع کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بعض اسلامی بھائیوں کو یہ وظیفہ ہارڈ لگ رہا ہو کہ اب 2 مہینے تک 60 دن تک ہم نے پابندی کے ساتھ وظیفہ پڑھا، بیچ میں کوئی ایونٹ آ گیا، شادی آ گئی، ہم وظیفہ پڑھنے سے رہ گئے۔ چلیے ہم آسان سا وظیفہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ جن یا حیو یا قیوم، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، یا حیو یا قیوم 143 بار یعنی 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 48 پیج 48 پر یہ وظیفہ نمبر 18 یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ ترکیب بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے کالرز جنہوں نے ہمیں کالز کی، ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آصف منظور بھائی، ان کا دماغی پرابلم کے حوالے سے معاملہ سامنے آئے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ یا سلام 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 بار یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کرتے جائیے، انشاءاللہ تعداد پوری ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک دماغی جو پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہوگا بسا اوقات سر میں درد شدید ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے جلد شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ
आसिफ भाई एक काम और कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर पहुंचकर यहाँ से एक प्लेटों का कोर्स कर लीजिए, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द शिफा हासिल हो जाएगी। दूसरे हमारे कॉलर थे उवैस भाई, इन्होंने इस्तिखारा करवाया था कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उवैस भाई बीमारी बताया था उन्होंने जी। मोइज़ बिन शहनाज जी, मोइज़ बिन शहनाज जी। मोइज़ बिन शहनाज दोबारा देख लेते हैं इंशाल्लाह इनके हवाले दोबारा से। देख लेते हैं। अच्छा, ये सादिक भाई जी जी, ये हमारे थे बीमार हैं काफ़ी दिनों से, तो इनका इस्तिखारा हुआ और इस्तिखारे में बीमारी ही का इशारा है, कोई असरात, कोई अमलियात या जिन्नात का मामला नहीं है। या मुईदू इसकी कसरत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द शिफा हासिल होगी। रमज़ान भाई, इन्होंने अपनी परेशानियों के मामलात बताए। रमज़ान भाई ने रोज़ी के हवाले से बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम है, तो रमज़ान भाई इस्तिखारा तो हो गया है और इस्तिखारे में जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन देखिए घबराइएगा नहीं आप में। इस्तिखारा जो हुआ तो उसमें कुछ असरात का इशारा आ रहा है, तो असरात का इशारा है, लेकिन आपने घबराना ही है। इसका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको पेश करते हैं कि रोज़ाना सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार सोते वक्त पढ़ लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इन असरात और जिन्नात के मामलात से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बिलाल हसन भाई, इनके क्या मामला सामने आए? कुछ साल से रोज़गार नहीं चल रहा इनका। जी बिलाल हसन भाई, आपके इस्तिखारा हुआ और इस्तिखारे में अमलियात का इशारा आ रहा है, तो अमलियात का नाम सुनकर आपने घबराना नहीं है, फ़ौरन तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। वहाँ एक कार्ड का मखसूस अमल होता है, वो कर लीजिए और साथ साथ वो तावीज़ात हासिल कीजिए अपने घर में लटकाने के लिए भी, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत बरकत मिलेगी और ये अमलियात वगैरह सब दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिलफर्ज आपका तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते तक रसाई नहीं है तो भी आप मायूस ना हो, हमारे दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net, इस पर आप रब्ता कीजिए। होम पेज पर ही इसके रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। जब आप उस सर्विस में जाएंगे तो मज़ीद चंद ऑप्शंस आपके सामने होंगे। तावीज़ात अत्तारिया मंगवाने का भी ऑप्शन होगा, कार्ड करवाने का भी ऑप्शन होगा इंशाअल्लाह, तो ये तरकीब बना लीजिए। अच्छा, वो मोइज़ बिन शहनाज के मामलात आपने इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में इशारा है? तो मोइज़ भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा जो है तवज्जो देनी है। वो यूँ कि आपके इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई असरात अमलियात जिन्नात का मामला नहीं है। देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इलाज कराने में कहीं कोताही हो रही हो, तो इसकी तरफ कुछ ज़ाहिरी असबाब की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। अलबत्ता रोज़ाना या सलाम 111 बार पढ़कर पानी पर दम करके पीना शुरू कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर शिफा हासिल होगी। अच्छा, तसव्वुर हुसैन भाई, इन्होंने रूहानी इलाज मांगा है, घर में परेशानी है, बीमारियां है, तंगी है, तो क्या इनके लिए रूहानी इलाज आप तजवीज़ फरमाएंगे? रूहानी इलाज भी मांगा था और दुकान पे दिल भी नहीं लग रहा था, नज़र बद भी, इस्तिखारा भी हुआ, तो इस्तिखारे में कुछ जो इस्तिखारा हुआ तो इसमें नज़र बद का इशारा आ रहा है, तो इसके लिए एक रूहानी इलाज ले लीजिए। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, इसका विर्द कीजिए और हो सके तो इसका एक तावीज़ बना लीजिए। 786 बार एक कागज़ पर लिख कर या लिखवा कर इस तावीज़ को, इसको तावीज़ की तरह लपेट कर प्लास्टिक कोडिंग करके जो है अपने बाजू में या गले में पहन लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये नज़र बद का असर जाता रहेगा। इसी तरह जिसके हाथ पाँव में दर्द वगैरह भी रहता हो तो उसके लिए भी तावीज़ बेहद मुफीद है। जावेद खान भाई, इनको नींद नहीं आ रही, तबीयत परेशान रहती है, इनका क्या इशारा है इस्तिखारे में? इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में कोई अमलियात, नज़र बद, जिन्नात, बीमारी कुछ नहीं है। सिर्फ जावेद भाई रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा जहनी टेंशन है, ये दूर कीजिए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए माशाअल्लाह। और इसके लिए अगर जो है रोज़ाना 29 बार या मुहैमिनु पढ़ लें तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इनकी जो है वो सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी और नींद भी बड़ी सुकून की आएगी। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, ये हमारे इतने सारे SMS सवाल है इस्लामी भाई, अब इनको जवाब देने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो कोई ऐसा वजीफ़ा जो मतलब कि सब कर लें। एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है मेरे लिए सुना शेख तरीक़त का रिसाला मेंढक सवार बिच्छू में, कि इन तमाम बीमारियों परेशानियों के हवाले से जिस्मानी, नफ्सियाती और मुख्तलिफ बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, जादू, जिन्नात, नज़र और बंदिश वगैरह के लिए एक अजीबुल असर अमल है, वो इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करता हूँ कि तमाम घर वाले जो हैं ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घरेलू नाचाकियों और परेशानियों से निजात मिलेगी और घर अमन का गहवारा भी बनेगा। फजर के 2 सुन्नतों और ज़ोहर, मगरिब और इशा की फ़र्ज़ के बाद वाली 2 सुन्नतों में सूरतुल फातिहा के बाद कुरान पाक की आखिरी 6 सूरतें इस तरह पढ़े कि पहली रकत में सूरतुल काफिरून, सूरतुल नसर,
اور سورۃ اللہب، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اس سورت کے اور ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ماشاءاللہ، یہ علاج جو ہے تحصل شفا کرتے رہیں۔ مینڈک سوار بچھو کا صفحہ نمبر کون سا ہے یہ 55 ہے، 55 پر ہے۔ یہ عجیب الاثر وظیفہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، گویا تمام پریشان حالوں اور مصیبت زدوں کے مسائل اسی روحانی علاج میں سما گئے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك